میں جب خط کی بات کر رہا تھا تو میں یہ اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ یہ 6 ججز کے علاوہ کوئی اور ججز بھی خط لکھ سکتے ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر. جی جی. اس میں سے جیسے ایک خط آپ نے دیکھا کل آیا ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ شکوہ کیا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ نہیں لے جایا گیا، جسٹس ابراہیم صاحب کو. میں خدا نخواستہ ہرگز یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ ججز کو ایسے خطوط ملیں گے جو کہ دھمکی آمیز ہیں، اور اس میں کوئی ایسا پاؤڈر ملا ہوگا جس میں کیمیکل ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر پائے ہیں کہ وہ کون سا ہے یا ٹاکسک ہے بھی یا نہیں. نہیں، ٹاکسک تو کسی حد تک ہے، کیونکہ اسے کھولنے والوں کو سنا ہے کہ ابتدائی طور پر آنکھوں میں سوجن وغیرہ ہوئی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ٹاکسک کس وجہ سے نہیں تھا کہ خدا نخواستہ اگر ایسی بات ہوتی تو انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑتا، کو فرسٹ ایڈ وغیرہ دینی پڑتی. مطلب اس لیول کا ٹاکسک، لیکن آنکھوں میں جلن وغیرہ کی رپورٹ آئی ہے. ٹھیک، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے دیکھتے ہی ایک دم سے وہ ایک پینک مچ گیا کہ نہیں ارے بھائی، شاید اس وجہ سے بچت ہو گئی. اب اس میں 2 باتیں ہیں. ہم لوگ مسئلہ وہی ہے کہ تقریریں بہت کرتے ہیں، لیکن بنیادی ایشوز کے اوپر اسی میں ہی آپ دیکھیں کہ 3 باتیں کتنی کلیئر ہو رہی ہیں. سب سے پہلی بات، آج تقریباً 4 دن گزر گئے ہیں، بلکہ 5واں دن ہے. 5واں دن ہے جی. وہ خط آئے ہوئے. آج تک پاکستان جو ماشاءاللہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے، وہ ریاست یہ طے نہیں کر پائی ہے کہ ان خطوط میں اینتھریکس تھا یا نہیں تھا. ابھی تک تو اسی بات پہ کنسنسس نہیں ہوا. نہیں، کنسنسس نہیں بیوی، خدا نخواستہ اللہ معاف کرے کہ میرے بارے میں یہ طے کرنا کہ میرے پھیپھڑوں میں ٹی بی کے جراثیم گئے ہیں یا نہیں، اس کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے. صرف تو لیب ہوتی ہے، ایگزام ہوتا ہے یار. کیا ہو گیا؟ پروسیس ہے. میرے بلڈ میں شوگر لیول جو ہے وہ ان مینیجبل ہے یا نہیں ہے، خدا کے لیے اس کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے کہ 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جی ہے یا نہیں. اس میں تو سمپل ایک ٹیسٹ ہے، ایک لیب ہے، وہ جائے گا، دیکھے گا، ٹیسٹ کرے گا، اس کا رزلٹ آ جائے گا. وہاں تک بھی ابھی کوئی نہیں پہنچا. بھائی آپ اپنے بلڈ کا ایک قطرہ دیتے ہو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے بلڈ میں شوگر لیول کیا ہے. ایک مشین لگاتے ہو، آپ کا بلڈ پریشر لیول کیا ہے، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. ارے اس میں کنسنسس وغیرہ کیا ہے بھائی؟ یعنی یو ڈونٹ ہیو فیسلٹی. بکواس کرتے ہو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہو. بس یہ ایٹمی قوت بن گئے، ایٹمی قوت بن گئے، الحمدللہ، بسم اللہ، شادیانے. لیکن اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ جس نے ایٹمی قوت بنانے کا خواب دیکھا، پہلی اینٹ لگائی تھی، اس کو پھانسی بھی لگایا. پھر یہ بھی کہو کہ ہم سزا بھی دیتے ہیں اس کو. جس نے دھماکے کروائے اس کو کہا کہ یہ نااہل، چور، لٹیرا، یہ پناما والا، یہ بھی کہو نا میرے ساتھ. چلیں، میں پھر یعنی کہ ہم بھٹک جائیں گے. بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک طرف ہم یہاں اس لیول پہ ہیں، دوسری طرف یعنی پستی کا یہ عالم ہے ایک ہی ملک میں کہ آن دا ون ہینڈ وی ہیڈ ہائیسٹ پاسبل وہ جو ایک ڈیمیجنگ کیپیسٹی اینڈ ڈیفینس کیپیسٹی. سیکنڈلی یہ ہے ہمارے پاس بیسک سورسز نہیں کہ آپ کے پاس یہ لیب نہیں ہے کہ آپ یہ طے کر سکیں کہ جی یہ اینتھریکس ہے یا نہیں. یہ ہو گئی بات. دوسری بات ہے، وہ جہاں سے یوں مہر لگتی ہے وہ جی پی او ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کے لیے آپ وہ مہر لگوانی پڑتی ہے، آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور پھر آپ ڈالتے ہیں ماؤس میں. کیمرے جو ہیں وہ خراب تھے. اب کرتے ہی ہیں کہ کیمرے لگا دیتے ہیں، سیف سٹی ڈھول بج گئے دکھانے کے لیے کہ ہیں ہمارے پاس، پیسے لگ گئے. لیکن بعد ازاں پتہ چلتا ہے جتنی ایک طرف سیف سٹی ہوتی ہے، دوسری طرف جب آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں پر واردات ہوئی ہے، جہاں کو واقعہ ہوا ہے. یہ بیسک ایشو آف گورننس ہے کہ یار یہ کیمرے کیا سجانے کے لیے رکھے ہیں. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے واقعات ہوئے، کہا گیا کہ جی ان علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مل رہی. بہت کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر فوٹیج بھی غائب ہو جاتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں جی، اس دن کیمرے ہی غائب ہوتے ہیں.
एक ज़माने में ये भी होता था कि साहब वो उस वक्त वहाँ पे बिजली गई हुई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। सो कन्वीनियंट। सो मकसद ये है कि हम लेकिन इन इश्यूज़ पे बात नहीं करेंगे। कभी कैमरे क्यों नहीं काम कर रहे थे, क्या निज़ाम है, क्या SOP है, हफ्ते में कितने दिन देखा जाता है, क्या कहीं लॉगिन होता है कि जी ये जो 100 कैमरे लगे हुए हैं ये आज ऑपरेशनल हैं, सुबह ये कहा जाता है, फिर 8 घंटे बाद 6 घंटे बाद कोई SOPs हैं यहाँ में कोई रिकॉर्ड हो इन चीज़ों का कि दुआ उसकी रिस्पॉन्सिबल है और फिर वो लॉग इन करती है कि आई चेक्ड कैमरा फला 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 एंड फाइनली दे वर ऑपरेशनल, या वो लिखती है कि हाउ एवर ये दो जो कैमरे थे वो ऑपरेशनल नहीं थे। और ये लॉग बुक, ये तो बेसिक है भाई मेंटेनेंस का, नहीं हो रहा। इधर कोई हम तवज्जो नहीं, तकरीर कर रहे होंगे, देखिए इस मुल्क में आज़ादी इजहार ये हो गया, खत लिखती, ओ यार बेसिक चीज़ें ही नहीं तुम लोग उन पे तवज्जो दे, पहले ये तो चेक कर लें जो अभी जो चीज़ें रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उन पर तो ध्यान दें, तो देख लें। तो ये उस तरह की बात है। मेरा वो आप जो बात कर रही थी, दूसरी जो आपने अपने इंट्रो में जो बात की कि जी एक बात याद रखिएगा, खबर कोई किसी को नहीं बताता होता, और अगर आपको कोई खबर बताता है तो उसका मकसद ये होता है कि फ़र्ज़ करें एक वज़ीर है, वो आपको बड़े चाव से बुलाया है, साहब बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हुई, वो आपको कहे आज काबीना में ये हो रहा था, तो फ़ौरन तय कर लें कि वो जो आपको ख़बर दे रहा है, ख़बर उसका इसमें कोई ना कहीं को मुफाद शामिल है, जिसको हम अनोनिमस टिप कहते हैं। वो आपका इतना सज्जन नहीं होता कि वो कोई बुलाओ नुसरत जावेद को। आप खुद अपनी आँखें और कान खुले रखते हैं और फिर आप इमेजिन करते हैं कि इस सूरत हाल में क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर आप उसको कॉन्फर्मेशन के चक्कर में रहते हैं। तीसरी बात ये है कि हम अमूमन ये जो चीज़ें छपी हुई होती हैं ना, जो आए होती हैं या सरकार ने जो ऐलान किया, उसे गौर से नहीं पढ़ते, उसके अंदर खबर छुपी होती है। मिसाल के तौर पर बहुत दुहाई मची यहाँ पे, एक तो पाकिस्तान में 3-4 साल हुए हैं मुझे दरियाफ्त हुआ है कि इस मुल्क में लोग तो आज़ादी इजहार से बहुत प्यार करते हैं, झूठ बोलते हैं, आज़ादी इजहार से कोई प्यार नहीं करता। असल बात यह है कि लोगों को महंगाई का जो अजाब आया है शहबाज शरीफ साहब के आने की वजह से, उनको नफरत है इनसे, उसकी वजह से वो अपना गुस्सा कैसे निकाले। तो उसका आज़ादी इजहार से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका गुस्सा है महंगाई से स्पेसिफिकली, या महंगाई पार्टी और की तरफ दूसरे तरीके के, यार ये क्या तमाशा बनाया हुआ है कि आज ये बैठा होता है, आजकल वो बैठ जाता है, कोई यार को उसूल नहीं है, वगैरह वगैरह। खैर, अब आपको याद होगा बुध के दिन जब कार्रवाई हुई है तो चीफ जस्टिस साहब बार बार और उनका बहुत मजाक उड़ा है जो मुखालिफ पार्टी कि जी ये पढ़ें। देखिए जिस दिन ये ख़त पब्लिक हुआ है, मुझे आज भी याद है, मंगल का दिन था, मंगल का दिन भाई उसी रोज़ चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बुला लिया, नहीं उसके एक दिन बाद, सॉरी, उसके इजलास में वज़ीर आज़म साहब तलब किए जाते हैं, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून समेत, और उसके अख्ताम पे ये तय होता है जी एक कमीशन बने। अब लोगों की ये तवक्को थी कि जैसे साकिब निसार ने GIT बनाई थी, ओ भाई वो साकिब निसार ने जो GIT बनाई थी उसमें कौन कौन था, क्या वो इंसाफ था? और उसके बाद जो हुआ, और नहीं बीबी, उसमें MI के नुमाइंदे, ISI के नुमाइंदे, फलां के नुमाइंदे, और उसके बाद वो जो रिपोर्ट करेंगे उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले, और सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई अपील ही नहीं है। तो आप कहाँ जाएं फिर अपील करने? सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट। क्या वो इंसाफ था भाई? जैसे भुट्टो साहब के साथ हमेशा कत्ल का जो मुकदमा होता है तो पहला ट्रायल कोर्ट होता है आपका सेशन जज, लेकिन वहाँ ट्रायल कोर्ट क्या हुआ? लाहौर हाई कोर्ट, मौलवी मुश्ताक, और यहाँ पे ट्रायल कोर्ट खुद ही सुप्रीम कोर्ट जो अल्टीमेट कोर्ट है। तो अब क्या हम वैसा इंसाफ चाह रहे थे कि ये 6 खतों बुला लो जी, बुला लो, आइडिया ये कि लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, यानी कि काजी फायजी सा ललकारे, ये कौन है इदारा, तो इदारे वाले कहेंगे अच्छा। तो
آن گے کاغ سے کھا جائیں گے، سنما پواڑا پا جائیں گے۔ عدلیہ بحال جو افتخار چودھری کی ہوئی تھی، آپ کے اور میرے حقوق کیا بہت بہتر ہوئے؟ اس طرح کے ہمیں جھانسے نہ دیں، اس قوم کو بہت بے وقوف بنا لیا گیا ہے۔ اب وہ ان کو بھی پتا ہے کہ اب مزید بے وقوف نہیں بنیں گے اب تو۔ ارے نہیں، بس ایک یعنی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ مجھے ناپسند کرتی ہیں، میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں۔ ایک ہیجان ہے جس میں کوئی عقل کی بات نہیں ہو سکتی، اور 2 نمبریوں پہ سارا کام چل رہا ہے۔ سب مجمع فروش ہیں، چورن فروشی ہے، جو لگا لو بس۔ آج کوئی یہ بات کر رہا ہے، وہ بک رہی ہے، اب اس کل اور وقت بات کر بہت بڑا دعویٰ ہے، ایک ہمارے ہاں ایک بہت بڑی انقلابی جماعت ہے، نام ہے اس کا تحریک انصاف، ان کا مینڈیٹ چوری ہوا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، افطار پارٹی تھی پشاور میں، کن کے ہاں گئے تھے، کابینہ پوری۔ اب ایک طرف دعویٰ نہیں جی وزیر اعلیٰ نہیں گئے تھے، ان کے وزیر گئے تھے۔ یار قوم کو تو کہہ رہے ہو کہ لڑ پڑو ان سے، لیکن اپنے اینڈ پہ ساری چیز کیوں کلیئر کر رہے ہیں کہ باقی جگہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، کے پی میں نہیں ہوا مینڈیٹ چوری۔ کیونکہ وہاں پہ تو جو اپنی کے پی حکومت میں ہے جو نا۔ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم ٹھیک ہیں، بس باقی ملک میں لوگوں کو بیوقوف بناؤ کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ تو یہ کیا اس طرح کی جعلی قسم کے بیانیوں سے، فراڈ سے ہم یہ کہتے ہیں۔ بہرحال ایک پھر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور مجھے کامل یقین ہے کہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ اب یہ مزید تماشے نہیں چلیں گے، اوور آل یا یہ اسپیسیفکلی ختم یہ ہوا نا؟ اسپیسیفکلی یہ والا قصہ میں اس کو آئی ڈونٹ سی کہ اس میں ہم کوئی یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑے گا۔ مطلب کسی نہ کسی انجام پہ پہنچے گا ضرور۔ ڈیفینیٹلی۔ چلیے نصرت صاحب، یہیں سے پھر ہم عید کے بعد کریں گے کنٹینیو، تب تک کیا پتہ انجام پہ بھی پہنچ چکا ہو معاملہ۔